کے ذکر کے بغیر کئی قبیلے کی تاریخ ادھوری ہے، اسی لیے آج ہمارا موضوع بھی ارطغرل غازی پر ہوگا۔ ناظرین، ارطغرل غازی کی پیدائش سن 1188 میں ہوئی۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازدینی سلطنت کے موڑ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے، جس کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ ناظرین، جو بات طے ہے وہ یہ کہ عثمان کا تعلق آج کے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 بڑے اعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے، لیکن اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ ناظرین، عثمانیوں کا جدہ مجد سلمان شاہ تھے جو کئی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ ناظرین، روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جیشا کے مطابق خیال ہے کہ مسلمان شاہ شام میں داخل ہوئے تھے، دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ ناظرین، جیشا کی کتاب میں درج اس روایات کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ ناظرین، عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمالی مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازطینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایات کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوغت میں کچھ علاقہ عطا کیا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل سعدی ٹیک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ۔